والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی وقار احباب، قرآن مجید میں اللہ نے انسان سے 3 وعدے کیے ہیں، لیکن وہ 3 وعدے اللہ کریم اس وقت پورے کرے گا جب انسان 3 شرائط پوری کرے. خلاصہ یہ ہے کہ 3 کام کرنا انسان کے ذمے ہے اور 3 انعام دینا رحمان کے ذمے ہے. پھر جملہ دہرا رہا ہوں، 3 کام انسان کے ذمے اور 3 انعام رحمان کے ذمے. جمعے کا وقت بھی بڑا محدود ہوتا ہے اور سبق بھی ہمارا بہت لمبا ہے. میں اللہ کی توفیق سے آپ کو 3 باتیں سنانے کا آغاز کر رہا ہوں. پہلا کام اور پہلا انعام. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ. سورۃ الطلاق 28واں پارہ، یہ آیت نمبر 3 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. انسان کے ہر طرف سے اسباب جواب دے جائیں
ساری دنیا کے دروازے بند ہو جائیں، جب ساری کائنات والے انسان سے منہ موڑ لیں، ساری کائنات سے نا امید ہو کر اللہ پر بھروسہ رکھنا بندے کا کام ہے، اور مشکل کو حل کرنا اللہ کریم کا کام ہے۔ یہ مسجد کی زمین آپ کے اور میرے حق میں گواہ بن جائے قیامت کے دن، اس لیے اللہ کا نام اونچا لینے کی اپیل کر رہا ہوں۔ اللہ کا وعدہ سچا، اللہ پر بھروسہ کرنا بندے کا کام ہے، اور انسان کی مشکل کو حل کرنا اور رب کائنات کا کام ہے۔ ایک بات، یہ میرے سامنے 17واں پارہ، سورت کا نام سورت الانبیاء، یہ اور آیت نمبر 68 میرے سامنے ہے۔ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس اتار کر جب دشمنوں نے آگ میں ڈالنے کی تیاری مکمل کر لی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول من یقصی یوم القیامت ابراہیم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم نے فرمایا سب سے پہلے جنتی لباس قیامت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، کیونکہ اللہ کریم کے راستے میں سب سے پہلے کپڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اتارے گئے۔ 1 مہینے تک آگ کو بھڑکایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پر بٹھا کر، توپ کہہ لیں، ٹینک کہہ لیں، آج کے اس جدید دور کے مطابق ایک لکڑی کی بہت بڑی مشین بناتے تھے توپ کی طرح، جس میں پتھر رکھ کر دشمنوں کے قلعوں کی دیواروں کو توڑا کرتے تھے۔ منجنیق پر بٹھا کر، کیونکہ آگ کے قریب تو کوئی جا نہیں سکتا تھا، منجنیق پر بٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں دھکا دینے کی تیاری مکمل ہو گئی۔ اسی حالت میں سارے فرشتوں کا سردار جبرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا۔ قرآن کا ایک حوالہ دکھاتا ہوں، پھر حدیث کے 2 ٹکڑے سناتا ہوں۔ قرآن پاک کا حوالہ، سورت کا نام سورت مریم، فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، آیت نمبر 64۔ جتنے تک رب العالمین کی اجازت نہ ہو فرشتے زمین پہ نہیں آ سکتے۔ جبرائیل زمین پر آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے حکم سے۔ اب یہ تو قرآن پاک کا حوالہ تھا، اب حدیث پاک کے 2 حوالے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جبرائیل کے 100 بازو بنائے ہیں اور 600 پر بنائے ہیں۔ 100 بازو الگ، 600 پر الگ۔ کمال، اللہ قادر ہے۔ جبریل امین نے آ کر عرض کی حضرت اللہ کہا جا، کوئی ضرورت ہے تو میرے سامنے بیان کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرورت تو بڑی تھی، سامنے آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، آگ میں ڈالا جاتا، آگ جلا کر رکھ دیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا جبریل واپس چلا جا، فلا حاجت لی الیک، میں ابراہیم علیہ السلام کو ضرورت تو بڑی ہے لیکن میں اپنی حاجت تیرے سامنے پیش نہیں کروں گا۔ زبان پیدا کرنے والا اللہ ہے تو حاجات پیش کرنے کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔
جبریل پر مار دیتا، ساری آدان فان اللہ کریم بجھا دیتا۔ یہ وہی جبریل ہے جس نے ایک پر کے ایک کونے پر حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم والی بستی کو اٹھایا تھا، آسمان کے قریب لے گیا تھا، الٹایا، سب کا نام و نشان اللہ نے مٹا کر رکھ دیا۔ جو جبرائیل پر کے ایک سرے اور کونے سے ساری بستی کو اٹھا کر اوپر لے جا کر اٹھا سکتا ہے، پر مار کر آگ کیسے نہیں بجھا سکتا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان و یقین جبریل پہ نہیں تھا بلکہ رب جبریل پہ تھا۔ اللہ کا نام اونچا لینا، مسجد گونج جائے سارے دوست محبت سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ کس پر تھا؟ آج ہمارا قصور اور غلطی کیا ہے؟ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کو ظلم و ستم برداشت کر کے شہر چھوڑ کر جنگل میں ڈیرے لگانے پڑ گئے۔ غلطی کیا تھی؟ قصور کیا تھا؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے، جا جا کے تھانے میں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے، جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہی لوگوں نے غلطی سمجھی ہے، یہی لوگوں نے قصور سمجھا ہے، یہی لوگوں نے ہمارا گناہ سمجھا ہوا ہے کہ ہمارا بھی اللہ کریم کے قرآن کی روشنی میں اعلان یہ ہے، جب سارے اسباب بندے کے ختم ہو جائیں اس وقت ایمان اور یقین اور بھروسے کے لیب صرف کون ہے؟ جبریل چلا جا۔ بڑا عجیب جملہ دل کی تختیوں پہ سارے بھائیوں نے لکھنا ہے۔ جبریل امین کہنے لگا حضرت چلو میرے سامنے اپنی حاجت آپ بیان نہیں کرتے، مجھے اپنی ضرورت بتا دے، میں اللہ کے دربار میں جا کر عرض کر دوں گا۔ حضرت خلیل اللہ کا جواب یہ تھا جبریل جہاں سے آیا ہے واپس چلا جا، میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ضرورت اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیرے واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ پیش کیوں نہ کروں؟ عید کے موقع پر یہ جو عید آنے والی ہے عید قربان، میں دوستوں کو ایک مسئلہ یاد کرایا کرتا ہوں ہر سال۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضرت یہ قربانی کیا چیز ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سنت ابیکم ابراہیم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور عمل ہے۔ میں یہ دوستوں کے سامنے بات عرض کیا کرتا ہوں، قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا، لیکن قربانی والا عمل قبول اس بندے کا ہوگا جس کا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہوگا۔ پھر اپیل ہے اللہ کا نام اونچا لینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ اس مشکل میں غیبانہ پکار کے لیے صرف کون ہے؟ اور پھر ہاں میں کون دوست جواب دے گا؟ میں اس کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنی درخواست پیش کرنے کے لیے جبریل فرشتے کو وسیلہ بنایا یا نہ بنایا؟ نہیں، ڈائریکٹ اللہ کو پکارا۔ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جواہر القرآن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا لکھی ہے۔ یہ الفاظ حضرت ابراہیم کی زبان پر آئے، اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض لیس احد یعبدک غیری حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ آسمان پر تو اکیلا ہے، زمین پر میں اکیلا ہوں۔ کیا مطلب؟ بندے تو اور بھی زمین پر بہت تھے نا؟ اللہ میرے بغیر تیری خالص عبادت کرنے والا اور بندہ زمین پر
انسان اور دنیا میں نہیں ہے۔ جبریل واپس چلا جا، حسبی اللہ، اس مشکل اور پریشانی میں اللہ مجھے کافی ہے۔ جبریل گیا، اللہ فرماتے ہم نے بھی آگ سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اللہ کر سکتا ہے، پانی سے بات کرے، دیوار سے بات کرے، پہاڑوں سے بات کرے، آگ سے بات، اللہ کون سی بات؟ قرآن پاک کے الفاظ، سورت کا نام سورت الانبیاء، آیت نمبر 69، اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار، اسود اعلان کیتا آگ آخر لگی جی رب، اب رب یہ میں جملے رلے ہیں، قلنا یا نار، آگ جی پروردگار، فرمایا کونی بردہ، ٹھنڈی ہو جا۔ حالات کی وجہ سے دورہ تفسیر تو ہمارا ہو نہیں سکا، لیکن ایک جملہ دورہ تفسیر کا سناتا ہوں تاکہ وہ یاد بھی تازہ ہو جائے اور آپ دوستوں کے دل کو اللہ کریم ایمان کی حرارت سے بھی مالا مال کر دے۔ اللہ کریم نے آگ کو بجھنے کا حکم نہیں دیا۔ دوستوں میں غور ہے، دورہ تفسیر کا جملہ یوں نہیں ہے آگ بجھا نہ، انگارے بجھائیں نہ، کونی بردہ، آگ بجھنا نہیں ہے، شعلے آسمان کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں، دیکھنے والوں کو آگ نظر آ رہی ہو، باقی کوئی دوسرا بندہ تیرے اندر آئے اس کا نام و نشان مٹا دینا ہے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے اندر آئے وہ تیری خوراک نہیں ہے، میرا مہمان بن کر آئے گا۔ اللہ کیا کرنا ہے؟ کونی بردہ، بجھنا نہیں ہے، شعلے ویسے کے ویسے بھڑکتے رہے، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو بچانے کے لیے اللہ نے آگ کو جلانے والی تاثیر سے محروم کر دیا۔ دوستوں میرے جملے میں غور کیتے، ہے بھا ابراہیم علیہ السلام کو سڑے دی نہیں پئی، ہے بابا جی بھا، ہے اب باقیاں کو سڑے سی، ابراہیم علیہ السلام کو سڑے دی نہیں پئی، ہے انجیار بھا، اچھا سوچا سارے دوست ایمان دے جذبے نال اللہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ، جب پھینکا نا دشمنوں نے آگے ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ گل گلزار بنی ہوئی ہے، اقبال تڑپا آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ میں سنانا یہ چاہتا، اچھا ایک اور بات و سلام، آگ نے عرض کی اللہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے میں نے ٹھنڈا تو بننا ہے، لیکن کئی بندے زیادہ ٹھنڈک بھی برداشت نہیں کر سکتے، گلگت جلاس کے علاقے، سکردو کے علاقے، وہ ٹھنڈک ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم گرم علاقوں کے لوگ ہیں، اللہ کتنا ٹھنڈا بننا ہے، اللہ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم، اتنا زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں بننا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سردی محسوس ہونے لگ جائے، کیونکہ کپڑے دو ظالموں نے اتار لیے ہیں، بغیر لباس کے تیرے اندر آنے والا ہے، اتنا ٹھنڈا بننا جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزاج چاہے۔ پہلی بات پوری ہو گئی، بات بڑی لمبی ہے، خلاصہ اللہ نے فرمایا انسان ایک کام کرے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرنا انسان کا کام ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اور اس مشکل کو آسان کر دینا میں رحمان کا کام ہے۔ پھر دوستوں سے تائید چاہتا ہوں اللہ کے گھر میں، اللہ کا وعدہ سچا سورۃ البقرہ 2
دوسری بات شروع کر رہا ہوں. یہ میرے سامنے سورۃ البقرہ کھلی ہوئی ہے اور رب العالمین کا قرآن. اللہ کریم فرماتے ہیں جو بندہ رب العالمین کے دربار میں خرچ کرے اور کیسے خرچ کرے. من سلسی یقرض اللہ قرضا حسنا. جو بندہ اللہ کریم کو قرضہ دے دے لیکن اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کریم کو قرضہ دینا اخلاص کے. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اصل میں ہمارا فائدہ ہے. اللہ کے گھر پہ خرچ کرے, اللہ کے دین پہ خرچ کرے, اللہ کے راستے پہ خرچ کرے. اللہ کریم کے راستے میں اللہ کو قرضہ دینا بندے کا کام ہے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. کئی گناہ کر کے واپس کرنا رب العالمین کا کام ہے. زبان کے تالے کھول دیجئے سارے بزرگ. اللہ کا وعدہ سچا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں بیٹھے تھے. ایک اللہ کے نام کا سوال لیا گیا. حضرت مسکین ہوں, غریب بندہ ہوں, اللہ کے نام کا سوال ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت حسن کو بلایا. بیٹے جاؤ والدہ کے پاس اور جا کر کہو میرے گھر میں گھر کا سامان خریدنے کے لیے 6 درہم رکھے تھے, 1 درہم اٹھا کر دے دو, اللہ کے نام پر فقیر کو دینا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے توڑ کے پوچھے, کہنے لگے اماں ابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے, جو 6 درہم ہم نے کھانے پینے کا سامان خریدنے کے لیے رکھے تھے 1 درہم دے دو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹے پہلے والد کو جا کر بتا دو میں دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن 6 درہموں میں سے 1 درہم اگر ہم نے فقیر کو دے دیا باقی بچ گئے 5 جو ہم نے گھر کا کھانے پینے کا سامان لینا ہے. 5 درہموں سے کھانے پینے کا سامان پورا نہیں ملے گا. دینے کے لیے تیار ہوں, پہلے جا کر بتا دو. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ بھاگ کر آئے. جی بیٹا لے آئے ہو؟ نہیں ابا جان, والدہ نے کہا 1 درہم کم ہو گیا, گھر کا سامان کھانے پینے کا پورا نہیں ہوگا. بیٹے دوبارہ جاؤ, والدہ سے جا کر کہو پہلے تو میں نے اللہ کے نام پر دینے کے لیے 1 درہم مانگا تھا, اب 6 کے 6 درہم مانگ رہا ہوں. حضرت حسن گئے, پیغام سنایا. اب خامد کی بات ماننا خاتون جنت حضرت فاطمہ کے لیے بھی ضروری تھا رضی اللہ. بیٹے یہ لے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شعرها وعاصرت فرجها وطاعت بالها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. 4 باتیں حضور نے ارشاد فرمائی. جو مسلمان عورت نمبر 1 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے, نمبر 2 رمضان شریف کے روزے رکھے, نمبر 3 اپنی عزت کی حفاظت کرے, نمبر 4 شوہر کی بات مانے. 4 صفتوں والی بی بی جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے مرضی آتی ہے داخل ہو جائے. بیٹے یہ لے جاؤ. 6 کے 6 درہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نام پہ سوالی کو دے دیے. قرآن کہتا ہے اللہ کے راستے میں اللہ کو قرضہ دینا بندے کا کام ہے اور
اور اس کو کئی گنا زیادہ کر کے دینا میں اللہ کا کام ہے. اب گھر میں کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں, چلو کسی سے قرضہ لے لوں گا. اللہ کی قدرت, ایک آدمی گزرا, اونٹنی اس کے ساتھ تھی, اونٹنی کی مہار پکڑ کر اعلان کر رہا تھا, ہے کوئی لینے والا, بیچنا چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر, کتنی قیمت لوگے؟ پیسے. حضرت آپ نے اپنے لیے یہ اونٹنی خریدنی ہے؟ جی ہاں. ایک میری شرط ہے, میں پیسے نقد لوں گا. کتنی قیمت؟ بندے نے کہا 140 درہم. ساتھی جاگتے بیٹھے ہو, خارج پیسے ہن ایک ٹیڑی بھی کونی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, کچھ مہلت, سودا کرتا ہوں. حضرت اتنی مہلت ہے, میں بازار میں جا رہا ہوں, کام ہے, تھوڑی دیر بعد واپس آؤں گا, پیسے لے لوں گا. 15 منٹ 20 منٹ لگے, آدھا گھنٹہ میں مثال دینا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سودا کر لیا, اونی کھڑی کر کے بندہ چلا گیا. میں تھوڑی دیر بعد واپس آ رہا ہوں. اللہ کریم کی شان, حضرت علی سوچ رہے تھے کسی سے قرضہ لے کر اونٹنی کی قیمت ادا کر دوں. ایک اور آدمی گزرا, راستہ جو تھا, اس نے اونٹنی کو دیکھا, کھڑا ہو گیا, کہنے لگا حضرت اونٹنی آپ کی ہے؟ جی ہاں. بیچنا چاہتے ہو؟ جی ہاں. کتنی قیمت؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بتا, تو کتنی قیمت دے سکتا ہے؟ اس بندے نے کہا حضرت میں تو نقد دے سکتا ہوں 200 درہم. کتنے آنکھیں؟ 200. ساتھیوں کو یاد ہے, سارے بزرگوں کو مول کتنے لکھ دیا نے؟ 140. کمی بیشی کی ضرورت ہی نہیں پڑی, سودا ہو گیا. بندے نے 200 درہم دے دیے, اونٹنی لے کر روانہ ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے, پہلا مالک آیا, 140 درہم اس کے حوالے کر دیے, باقی بچ گئے 60. حضرت حسن کو بلایا, بیٹے جان والدہ کے پاس جاؤ, یہ 60 درہم بھی دے کے آؤ, قرآن پاک کا یہ حوالہ بھی سنانا. سورت کا نام سورت الانعام ہے, یہ میرے سامنے آیت نمبر 160 کھلی ہوئی ہے. فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا, جو بندہ میں اللہ کے دربار میں ایک نیکی لے کر آئے, ایک کے بدلے میں 10 گنا عطا کروں گا. 6 درہم اللہ کے نام پر دیے تھے, اللہ نے تھوڑی دیر بعد 10 گنا کر کے 60 درہم واپس کر دیے. اللہ کا وعدہ سچا ہے, جو اللہ کے نام پر دے گا نا اخلاص کے ساتھ, کئی گنا زیادہ کر کے دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے بھائی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے تیسرے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 3 جوان شہزادے, حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت عبداللہ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے. مدینہ طیبہ سے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے. چلتے چلتے اللہ کی قدرت قافلے سے بچھڑ گئے, راستہ بھول گئے, قافلہ الگ ہو گیا, یہ تینوں شہزادے الگ. بڑے پریشان, بھوک بھی لگی ہے, کھانے پینے کا سامان بھی سارا قافلے والوں کے پاس تھا. اب چلو, چلتے چلتے جنگل میں ایک جھونپڑا نظر آیا, جھونپڑے میں پہنچ گئے.
حدیث کے حوالے تو سنا ہے، اب چلو ایک اور سچی بات صحابہ کرام کی بھی سنا دو، تاکہ قرآن، حدیث، صحابہ کرام کی زندگی کے حالات تینوں باتیں سامنے آ جائیں۔ جھونپڑے میں پہنچے، ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی اکیلی۔ تینوں شہزادے کہنے لگے اماں ہمیں بھوک اور پیاس لگی ہے، کوئی پانی تیرے پاس ہے تو پانی تو پلا دے۔ اس بوڑھی اماں نے کہا بیٹو پانی تو کوئی نہیں، بکری چھوٹی سی کھڑی ہے، اس کا دودھ نکال کر پی لو۔ میں تو بوڑھی ہوں۔ تینوں شہزادوں نے اب چھوٹی سی بکری کا کتنا دودھ نکلتا؟ جتنا دودھ نکلا تینوں نے تھوڑا تھوڑا چکھ لیا۔ اماں کوئی کھانے کی چیز؟ بوڑھی اماں نے کہا بیٹو اور تو میرے پاس جنگل میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، اسی چھوٹی سی بکری کو ذبح کر دو، اسی کا گوشت میں تیار کر دیتی ہوں۔ میں تو بڑھی اماں کون ہے وہ، میں بڑھا دے دیا۔ بکری کو ذبح تینوں نے کیا، گوشت بنایا، اماں نے ہانڈی کے اندر گوشت تیار کیا، سالن سامنے رکھا، بھونا، تینوں نے کھایا۔ اماں ہم مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں اور قریشی اور ہاشمی ہیں، کبھی مدینہ طیبہ نہ ہو، یہ ہمارے نام ہے، کسی سے پوچھ کر ہمارے ساتھ ضرور ملاقات کرنا۔ تینوں چلے گئے، چلتے 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 قافلے کو ڈھونڈ نکالا، حج کیا، پھر مدینہ واپس آئے۔ حج تو مکے میں ہوتا ہے نا، چپ کر بیٹھے۔ میں ضلع بکھاری جی کہیں بندے دا کوئی کام کیتا، کوئی دنیا دا کام یاری، وہ میں کو دعا لی تھی، آکھا لگا مولی صاحب بڑا دل خوش کی دئی اللہ مدینے دا حج کرا بھی۔ مدینے حج کی تو آیا، اے خدایا بندہ کرنا، اے اسالے حالات ان دین دی واقفیت ہے کہ اللہ مدینے دا حج کرا بھی۔ اچھا دسو حج مکہ شریف تھی ہے کہ مدینے تھی ہے؟ مدینہ طیبہ کا مقام پر حق کہہ لیں گے حج تو مکہ میں ہے، بیت اللہ وہاں ہے، صفا مروہ وہاں ہے، مینا مزدلفہ عرفات وہاں ہے، جبل رحمت وہاں ہے، جبل نور وہ ادھر ہوتا ہے مکہ میں، اللہ مدینے دا حج کرا بھی۔ ہائے ہائے حضرت صاحبان فرمین رحمت اللہ علیہ رب رسے تے بات کھنس گئے۔ خیر تینوں شہزادے حج کرنے کے بعد واپس مدینہ طیبہ پہنچے، کچھ مدت گزری، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، ڈیرا چاک ہو، چوک چاک ہو، اسی بوڑھی اماں کو دیکھا۔ کیری بوڑھی اماں؟ جب دے بیٹھے ہو او بڑھی اماں بکری علی، وہ بوڑھی اماں اس کا خامد اونٹوں کی گوبر کو جمع کر رہے تھے۔ عجیب بات، جب یہ تینوں بکری کا دودھ پی کر بکری کا گوشت کھا کر چلے گئے، بوڑھی عورت کا خامد شام کو آیا، بکری کی تھے؟ بوڑھی اماں نے کہا 3 شہزادے آئے تھے پردیسی مسافر، یہ واہ بھائی واللہ رانی تھی بھی تو ہی بادشاہ ہے، وہ ہکا کا بکری ہی جیدے تے سارا گزارا آئی، بڑھڑے بندے ہیں، اصل کو محنت مزدوری دی قابل چلو دودھ پیتا چاہ کچھ ہی دہاڑ کھڑ لگ گئی، واہ بھائی واہ، اس کا خیر میں تو انہوں دی خدمت اللہ دی رضا واسطے کر چھوڑی ہے۔ کچھ مدت کے بعد حضرت حسن نے دیکھا وہ بوڑھی اماں اس کا پورا خامد اونٹوں کا گوبر جمع کر رہے ہیں، مدینہ طیبہ کے راستوں میں اس کو خشک کر کے بیچیں گے، کچھ پیسے بن جائیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوڑھی اماں کو آواز دی، اماں جی پتر میں نے پہچانا ہی،
نہیں پتر میں تو نہیں پہچانا، تو سا کون ہو؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم وہ تینوں شہزادے ہیں، آپ کے بعد گئے تھے، بکری کا دودھ پیا تھا، بکری کو ذبح کر کے ہم نے گوشت ہمیں کھلایا تھا۔ ہاں ہاں بالکل بالکل یاد آ گئے، بالکل یاد آ گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے خادموں سے خیال کرے، جذبہ دیکھو دل دا۔ اس بوڑھی اماں نے اللہ کی رضا کے لیے ایک بکری ہم پر خرچ کی تھی، اس بوڑھی اماں کو میری بکریوں کے ریوڑ میں سے 1000 بکریاں بھی دے دو، 1000 سونے کے دینار بھی دے دو۔ ایماندار ساتھی میں پوچھا جواب دے بنچا جذبے نال، اللہ دے ناتے دیتی ہوئی شے اللہ زیادی کر کے دے دے کہ نہیں دیتا؟ لوگوں کو فرمایا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھی اماں کو، بوڑھے شوہر کو میرے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاؤ، ساتھ ان کی رہائش تھی۔ اوہو یہ تو ہوا میں حضرت حسین فرمایا اماں جی بیٹا میرے بھائی نے کیا دیا ہے؟ حضرت حسن نے، بوڑھی عورت نے کہا 1000 بکریاں، 1000 سونے کے دینار۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے 1000 بکریاں، 1000 سونے کے دینار دے دیے۔ ان دیکھا مہربانی تو کرو سارے بزرگ، اور کتنی بکریاں تھی گئیاں؟ اچھا کئی صاحب کا نہیں دسو کہ دینار سونے دے کتنے تھی گئے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خادموں کو حکم دیا میرے چچا دان بھائی حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے ڈیرے پہ لے جاؤ۔ جب بوڑھی اماں بوڑھا خامد اللہ یہ تک وہ بوڑھی اماں حضرت عبداللہ فرمایا اماں جی بیٹا میرے چچا صاحب بھائی حضرت حسن نے کیا دیا؟ چچا صاحب بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ بیٹا 1000 بکری، 1000 سونے کے دینار۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے 2000 بکریاں اور 2000 سونے کے دینار دے دیے۔ ساتھ فرمانے لگے اگر تو پہلے میرے پاس آ جاتی میں اتنی بکریاں اور اتنے سونے کے دینار تجھے دیتا، حضرت حسن و حسین کو میرا مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا۔ اب بکریاں ہو گئی 4000، سونے کے دینار ہو گئے 4۔ تے بڑھڑی اللہ دے ناتے کیشے دیتی آئی ایک بکری۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، منزل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ میں اللہ کریم کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا بندے کا کام ہے، کئی گناہ زیادہ کر کے عطا کرنا میں اللہ کریم کا کام ہے۔ حدیث پاک میں آیا، حدیث پاک کی بات سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ راستے میں چلا جا، پچھلی قوموں کا آپ نے قصہ سنایا، راستے میں چلا جا رہا تھا، سر کے اوپر بادل نظر آیا، بادل میں سے آواز آئی، اس بندے نے سنی اے بادل فلاں زمین پر جا کر برسنا شروع کر دے۔ بندہ نہیں چھوڑا، شک نہیں کرنا دوستاں، سادہ ایمان ہے اللہ قادر۔ بادل آسمان پر چل پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ 7 سال زمین پہ چل پڑا، ایک پہاڑی چٹان پر پہنچا، بادل نے وہاں برسنا شروع کر دیا،
پانی نالے کی شکل میں زمین پر بہنے لگا. اب پانی زمین پہ بہ رہا ہے، یہ پردیسی پانی کے نالے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. چلتے چلتے آگے زمیندار نظر آیا جو اپنی زمین کو پانی لگا رہا تھا. آس پاس زمینداروں کی زمینیں خشک پڑی ہیں، لیکن وہ زمیندار بارش کے پانی کے ذریعے اپنی زمین کو سیراب کر رہا ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور فرماتے ہیں یہ مسافر اس زمیندار کے پاس گیا، بھائی جان یہ کیا معاملہ ہے؟ میں جا رہا تھا، بادل میں سے میں نے آواز سنی فلاں جگہ جا کر برسنا شروع کر دے. بادل برسا، پانی زمین پر بہتے بہتے یہاں تک آ پہنچا. سارے زمینداروں کی زمینیں خشک پڑی ہیں، تیری زمین کو سیراب کرنے کا اللہ نے انتظام کیسے کر دیا؟ یار مہربانی نہ پوچھ. نہیں مہربان، اس نے کہا میں پوچھ کر رہوں گا بھائی، میں نے اپنا سفر کھوٹا کیا، منزل کی طرف جا رہا تھا، چھوڑی تیرے پاس آیا. آپ فرماتے ہیں زمیندار نے کہا جتنی بھی میری پیداوار ہوتی ہے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ واپس زمین پر خرچ کر دیتا ہوں، بیج. دوسرا حصہ اپنے اوپر، بچوں پر، گھر والی پر، والدین پر خرچ کرتا ہوں، اور اپنی پیداوار کا تیسرا حصہ اللہ کے نام پر خرچ کر دیتا ہوں. اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا تیسرے حصے کا فائدہ یہ ہے تمام زمینداروں کی زمینیں خشک پڑی ہیں، اللہ نے آسمان سے بادل بھیج کر میں اکیلے زمیندار کی زمین کو سیراب کرنے کا انتظام کر دیا. سارے اونچا کہہ دو سبحان اللہ. 2 وعدے ہو گئے. پہلا وعدہ اللہ پر بھروسہ کرنا بندے کا کام، انسان کی مشکل کو حل کرنا رحمان کا کام. دوسرا قرآن کا وعدہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نام پر خرچ کرنا بندے کا کام، اور بڑھ کر عطا کرنا اللہ کریم کا کام. وقت پورا ہو گیا، تیسرا وعدہ ہو گیا ادھار. لیکن آخری جملہ، آج ہماری اس نئی مسجد کی چھت کا لنٹر تھا، اور اللہ کریم کی بڑی مہربانی ہے، یہ آپ دوستوں پر اللہ راضی ہے کہ جتنا مسجد کا اب تک کام ہوا اور جتنا اوپر لنٹر کا کام ہو رہا ہے، آج کچھ مجبوری کی وجہ سے کوئی مزدوروں کا مسئلہ تھا، لنٹر کل ہوگا انشاءاللہ کہہ دے. تو یہ جتنا بھی مسجد کی تعمیر یا لنٹر کا خرچہ ہے، مزدوری ہے، صحیح ہے، یہ سارا مقامی دوستوں کے تعاون سے پورا ہوا ہے. میں نے یہ آپ کو بات اس لیے عرض کی ہے، جس بندے نے، جس دوست نے، جس جماعتی ساتھی نے 1 روپیہ بھی اللہ کے گھر کے لیے دیا ہے، جتنے تک اللہ کا گھر آباد رہے گا اس بندے کو ثواب ملتا رہے گا. حدیث پاک میں آیا جو بندہ کبوتر کے گھونسلے کے برابر اللہ کا گھر بنائے، اللہ فرشتوں میں اعلان کرتا ہے فرشتوں، یہ آپ نے مثال دی ہے، کبوتر کا گھونسلہ تو چھوٹا ہوتا ہے، مثال دی، جو بندہ چھوٹا سا اللہ کے راہ میں اللہ کی رضا کے لیے گھر بنائے، اللہ فرشتوں میں اعلان کرتا ہے فرشتوں بندے نے میرا اتنا گھر بنایا جتنی بندے کی گنجائش تھی، اس بندے کا جنت میں اتنا بڑا محل بناؤ جتنی میں اللہ کی گنجائش ہے. ہم میں سے کوئی ہمیشہ زندہ رہے گا؟ ہاں نہ تو کرو. کوئی ہمیشہ زندہ 1 منٹ رہتا تھا طیارے کے اترنے میں. کراچی میں جو حادثہ پیش آیا جمعۃ الوداع کو 1 منٹ باقی تھا، رن وے قریب تھا، کرونا کی وجہ سے سواریوں کو فاصلے پر بٹھایا گیا. اگر سواریاں آتی تھی 150، میں مثال دے رہا ہوں، 90 سواریاں بٹھائی گئی، فاصلہ کرونا کے ڈر سے یہ احتیاط کی گئی. اللہ کی طرف سے ان کی موت کے فیصلے کراچی پہ لکھے ہوئے تھے، کسی نے نہیں رہنا. جن جن دوستوں نے مسجد میں 1 اینٹ کا بھی تعاون کیا ہے، انشاءاللہ العزیز نمازیں پڑھی جاتی رہے گی، مسجد میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، دورہ تفسیر کی بہاریں انشاءاللہ رہے گی، درس قرآن کا سلسلہ جاری رہے گا، اور جتنے تک یہ دین کی آواز اس مسجد میں بلند ہوتی رہے گی، جن مقامی ساتھیوں کے تعاون سے مسجد مکمل ہو رہی ہے، اللہ کریم قیامت تک ان کو ثواب سے مالا مال کرتا رہے گا. آمین اونچی کہنا. اللہ یہ آپ کی خدمت قبول فرمائے.